بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بزرگ نے ایک شخص نے 40 دن کا چلہ کرنے کا عہد کیا اور مقصد یہ تھا کہ میں اللہ رب العزت کا دیدار کروں۔ وہ رات کو قیام کرتا، دن کو روزہ رکھتا اور بالکل الگ تھلگ دنیا سے ہو گیا۔ ایک دن کچھ دن چلے کے گزرے تھے، ایک دن اس کو خواب آئی۔ خواب کے اندر اشارہ ہوا کہ اگر آپ نے مجھے ملنا ہے اور میرا دیدار کرنا ہے تو ایک بازار میں جاؤ، اور بازار کے اندر ایک تانبے والا بوڑھا شخص بیٹھا ہے جو سکریپ کا کام کرتا ہے، کباڑیا ہے، کباڑ کا کام کرتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، میرا دیدار تمہیں وہاں ہو جائے گا۔ وہ صبح اٹھا خوشی کے مارے کہ رب کا دیدار ہوگا، پھرتا پھرتا بازار سے، سکریپ کی دکانوں سے اس کا پتہ کرتا پہنچا تو ایک دکان پہ بوڑھا شخص بیٹھا ہے اور سکریپ کا کام کرتا ہے، اور بوڑھا سا آدمی، اس کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے، اس کے پاس ایک تانبے کی دیگچی ہے جس کے اندر گھر میں ہنڈیاں پکتی تھی۔ وہ مختلف دکانوں سے بیچتی ہوئی آ رہی تھی، کوئی بھی 3-4 درہم سے یا ریال سے زیادہ نہیں اس کو دیتے تھے، تو ہر کوئی وزن کرتا اور کہتا 3 یا 4 یا 3 یا 4 ریال۔ جب اس کے پاس آئی، اس نے دیگچی دیکھی تو دیگچی کو غور سے دیکھنے کے بعد، وزن کرنے کے بعد اس نے پوچھا کیوں بیچنا چاہتی؟ تو اس نے کہا، بوڑھی عورت نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور اس کے لیے حکیم نے جو نسخہ لکھ کے دیا ہے وہ 6 اشرفیوں کا ہے یا 6 ریال کا ہے، جو بھی سکہ رائج الوقت تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اتنے کا، تو میں یہ دیگچی بیچنے آئی ہوں مگر کوئی 3 یا 4 سے زیادہ نہیں دے رہا۔ جب اس نے یہ بات سنی اور سننے کے بعد کہا کہ آپ کی دیگچی بہت قیمتی ہے، میں 25 اشرفیوں میں لوں گی یا 25 ریال میں لوں گا۔ اس نے لے لی۔ بوڑھی عورت خوش ہو گئی، اس نے کہا مذاق کر رہے ہو، 3-4 سے کوئی اوپر پیسے نہیں دے رہا اور تم 25 دے رہے ہو، یہ کیوں؟ اس نے کہا اب کی دیگچی قیمتی ہے لہٰذا اس کا بنتا ہی اتنا ہے۔ اور وہ جو چلہ کرنے والا شخص تھا وہ بھی وہاں بیٹھا تھا اور یہ بات ساری سن رہا تھا، حتیٰ کہ بات ختم ہو گئی، 25 ریال دیے یا 25 اشرفیاں دی ان کو، اور وہ دیگچی دے کر کے خوش گھر چلے گئے۔ اس چلہ کشی کرنے والے شخص نے جو اس بابے کو اور بوڑھے آدمی کو ملنے کے لیے آیا تھا، اس سے پوچھا کہ پیچھے 3-4 سے زیادہ کوئی نہیں دے رہا تھا، آپ نے 25 میں یہ دیگچی لے لی، اور بوڑھی کو کہ آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا؟ اس نے کہا ارے ناداں، میں نے دیگچی نہیں خریدی، میں نے اس بوڑھی عورت کو اس کے بیٹے کے نسخے کے پیسے دیے ہیں اور بقیہ 1 ہفتے کا گھر کے راشن کے لیے پیسے دیے تاکہ وہ جب بیمار ہے تو صحت مند ہوتے 3-4 دن کے لیے گھر کا راشن بھی اس کو مل جائے تاکہ گھر کے بقیہ برتن بیچنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ یہ امپورٹنٹ بات تھی۔ جب اس نے یہ بات کہہ دی تو کہنے کے بعد اس نے کہا کہ یہی وہ اصل کمال ہے کہ دنیا کے اندر دکھی لوگوں کے کام آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا چلہ کشیوں سے نہیں ملتا، خدا ان ٹوٹے دلوں کے ہاں ملتا ہے۔ دنیا کے اندر آج جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کرنے سے خدا ملتا ہے۔
ہمارا یہ آج وتیرہ بن چکا ہے۔ یہاں سے سبق ہمیں یہ ملا کہ ہم دنیا کے اندر زندہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے، مردہ لوگوں کی جنازوں کو کندھے دیتے ہیں اور اونچی آواز سے کہتے ہیں پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ اس وقت کلمہ شہادت یاد آتا ہے جب وہ دنیا کے اندر سلامت ہوتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیس بھی کرتے ہیں، تھانہ کچہری جو لوٹ مار اس سے کر سکتے ہیں کرتے ہیں، مگر ہم اس کی مدد نہیں کرتے۔ وہ بھوک سے مر جاتا ہے، وہ پیاس سے مر جاتا ہے، وہ غربت سے مر جاتا ہے، ہم اس کو 1 روپیہ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کو باتیں سناتے ہیں آگے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے چلیسویں بھی کرتے ہیں، اس کی کلخانیاں بھی کرتے ہیں، اس کے سالانہ بھی ختم، اور اس کے ختم پر چلیسویں پر کلخانیوں پر 10 12 ڈشیں رکھ دیتے ہیں ہم۔ اس وقت ڈشوں کا کیا فائدہ جب دنیا کے اندر اس کے کام نہ آئے۔ اگر خدا کو ملنا ہے تو خدا کو آج دنیا کے اندر تلاش کرو۔ اس دنیا کے اندر خدا کہاں ملے گا؟ ٹوٹے دلوں کے ہاں ملے گا، دکھی دلوں کے ہاں ملے گا۔ جس معاشرے کے اندر آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر سفید پوش طبقہ پس گیا، مر گیا ہے، اور سفید پوش طبقہ عزت کے مارے کہیں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، وہ ضرورت مند ہے۔ لہٰذا ضرورت مند کی آج دنیا کے اندر مدد کرو تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی قربت ملے گی۔ واللہ یعلم معکم، فرمایا اگر تم وہاں پانا چاہتے ہو تو اس کو ملنا چاہتے ہو تو اس کی قربت، اس کی رحمت جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے ہر وقت۔ اللہ رب العزت کہتا ہے چلا کشیوں کی نسبت میری مخلوق خدا کی خدمت میں لگ جاؤ۔ وہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک شخص پیش ہوگا تو رب کائنات فرمائے گا میں تو بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا لباس نہیں پہنایا۔ تو وہ کہے گا کہ مولا آپ کیسے بھوکے ہو سکتے، کیسے پیاسے ہو سکتے، کیسے؟ فرمایا وہ جو دنیا کے اندر جو بھوکا آدمی تیرے دروازے پر آیا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، وہ جو پیاسا آدمی پانی مانگ رہا تھا اس کو تو نے پانی نہیں پلایا، وہ جو کپڑوں سے ننگا تھا پریشان حال تھا تو نے اس کو کپڑے نہیں دیے، تو اگر تو اس کو دے دیتا تو وہ اصل میں حقیقت میں مجھے ہی دینا تھا، وہ بظاہر جسم اس کا تھا۔ آج ہم اللہ رب العزت کی قربت لینا چاہتے ہیں تو اس دکھی انسانیت کی ضرورت مندوں کی مدد کر کے ہم خدا کی قربت کو پا سکتے ہیں، اور یہ آسان راستہ ہے اور یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے رب کی قربت کو پانے کے لیے۔ رب کی قربت کو پانے کے لیے سجدوں کی نسبت، سجدے تو فرض ہیں، سجدے تو فرض ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے، اس سے انکار کوئی نہیں، اور وہ تو فرض ہے، ہر صورت میں کرنے پڑیں گے، اور وہ ہر صورت اس کی حضور پیش ہونا پڑے گا، مگر اس کی قربت پانا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں مخلوق خدا کی خدمت میں ملے گی۔ اس دنیا کے اندر اس رب کو تلاش کریں، وہ رب آپ کو ملے گا۔ اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر اس کی قربت کو اگر پانا ہے تو آج ہم ان دکھی انسانیتوں کے ڈیروں پر جا کر بیٹھے، ان کے پاس جا کر کے بیٹھے، ان کے گھر جا کر کے ان کے دکھوں کا مداوع کریں، ان کے ساتھ کریں۔ تو لہٰذا اس بات سے سبق یہ ملا کہ جو ضرورت مند آج معاشرے کے اندر سفید پوش لوگ ہیں ان کی مدد کریں تاکہ ہم خدا کی قربت کے حقدار بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔